السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر معراج کے واقعے پر ہے۔ اسراء اور معراج۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد اقصیٰ کی سیر بھی کرائی تھی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں پر بھی گئے تھے۔ واقعے کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پہ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے۔ جس حلقے میں انبیاء کرام سواریاں باندھتے تھے اس میں براق کو باندھا، پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس میں تمام انبیاء کرام کو امامت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے۔ ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب اور ایک میں شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ معراج کی رات آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ بیت المقدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمانی دنیا پر گئے، اور سب سے پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا جسے دیکھ کر وہ مسکراتے، وہ نیک لوگوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا جس کو دیکھ کے وہ روتے، ادھر بدبخت لوگوں کی روحیں تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے آدھا حسن دیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان کو میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت کے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے وہ پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر 7 آسمانوں کے فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیت المعمور بنایا ہے، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے لشکر اتنے زیادہ ہیں
یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ہر روز بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے لشکر کتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ پھر اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر 50 نمازوں کی وحی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر اللہ نے 40 کی۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی اور کم کروائیں۔ اس طرح کم کرواتے کرواتے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی جو امت ہے وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، اور ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ملے گا، یعنی ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے تھے۔ نمبر 1 امامت کا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو جو ہے نماز میں امامت کروائی تھی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات دی تھی۔ یہ واحد قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ باقی پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ مختصر سا آپ کو میں نے معراج کا واقعہ بتایا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر بھی کرائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، اور یہ جو تھا واقعہ جو 7 آسمانوں کی سیر کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو تھا سفر کیا تھا آسمانوں کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس معراج کے واقعے سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ہمیں تو یہی اسباق ملتے ہیں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ ہم سب مسلمانوں کو دیا ہے، ہم سب 5 وقت کی نمازوں میں پنچول ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں یہ 2 آخری آیات 3 دن تک پڑھی جاتی ہیں، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ آخری 2 آیات انسانوں کے اور جنات کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں، ہر آفت اور ہر مصیبت سے دور رکھتی ہیں۔ اور تیسرا، آپ کو پتہ ہے جو ہے امامت کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ اب فریضہ جو ہے امت مسلمہ کے مرد ادا کرتے ہیں۔ جماعت کی نماز میں آپ کو پتہ ہے ایک بندے نے امامت کروانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح جو واقعہ معراج اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تحفے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔